ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے دسمبر کی 6 اور جمادی الاخر کے 14 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. سرمائی پارلیمانی اجلاس کے دوران ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان نے ایوان میں مختصر مگر اہم خطاب کرتے ہوئے خطے کے بنیادی مسائل، عوامی بے چینی اور نوجوانوں کی مشکلات کو پرزور انداز میں اٹھایا. اگرچہ وقت کی کمی کے باعث وہ تمام نکات تفصیل سے پیش نہ کر سکے، تاہم لداخ کے اہم مطالبات اور زمینی حقائق کا جامع خلاصہ ضرور ایوان کے سامنے رکھا. ایوان سے خطاب کرتے ہوئے حنیفہ جان نے واضح کیا کہ یوٹی تشکیل کے بعد سے لداخ کے عوام میں عدم اطمینان مسلسل بڑھ رہا ہے. لوگ اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے مکمل جمہوری ڈھانچے اور آئینی سیف گارڈ چاہتے ہیں. انہوں نے 24 اکتوبر کے واقعے کو لداخ کی تاریخ کا افسوسناک اور غیر معمولی واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عوامی بے چینی کا واضح اظہار تھا. انہوں نے کہا اس واقعے کو بیرونی عناصر سے جوڑنا سراسر غلط ہے. لداخ کے لوگ ہمیشہ سے ملک کے وفادار رہے ہیں، انہیں شک کی نظر سے دیکھنا ناانصافی ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے مسائل کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے کہا لداخ میں تعلیم یافتہ نوجوان برسوں سے بے روزگاری اور مایوسی کا شکار ہیں. بے روزگاری کی شرح پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے، جس نے نوجوان طبقے میں شدید اضطراب پیدا کر رکھا ہے. حنیفہ جان نے 24 ستمبر کو لیہ میں پیش آنے والے احتجاجی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان واقعات کے پیچھے کوئی منفی منصوبہ بندی نہیں تھی، بلکہ متعدد نوجوان جذبات میں آ کر احتجاج کا حصہ بنے. انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ سے اپیل کی کہ ان تمام نوجوانوں کے خلاف درج مقدمات میں نرمی برتی جائے اور جن افراد کی زندگیاں ان واقعے کے نتیجے میں متاثر ہوئی ہیں ان کے لیے ہمدردانہ اقدامات کیے جائیں. رکن پارلیمنٹ نے سونم وانگچک کی رہائی سمیت لداخ کے کئی دیگر اہم معاملات ایوان میں اٹھانا چاہتے تھے، لیکن اسپیکر نے مقررہ وقت ختم ہونے کی بنیاد پر انہیں مزید بولنے کی اجازت نہیں دی. حنیفہ جان کے اس خطاب نے لداخ کے سماجی، سیاسی اور نوجوانوں سے متعلق مسائل کو ایک بار پھر قومی سطح پر اجاگر کر دیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے جمعے کے روز زنسکار کا دورہ کیا اور عوامی دربار سے خطاب کیا. انہوں نے لوناک بلاک میں 1 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی 4 نئے کمیونٹی ہال کا افتتاح کیا، جو سماجی و تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز بنیں گے. انہوں نے صنفی مساوات کی مہم نئی چیتنا 4.0 اور RGSA تربیتی کیلنڈر 2025-26 کا بھی آغاز کیا، جس کے تحت 5883 شرکاء کو تربیت دی جائے گی. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ اقدامات خطے کی جامع ترقی اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنائیں گے. انہوں نے عوام سے ترقی کے سفر میں فعال شراکت داری جاری رکھنے کی اپیل کی. تقریب میں مقامی عوامی نمائندوں اور اعلیٰ سرکاری اہلکار بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے جمعے کو زنسکار میں مختلف محکموں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی. تعلیم، صحت، بجلی، پانی اور دیگر ضروری خدمات سرما میں بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے احکامات صادر کیے. بجلی محکمے کو ہدایت کی گئی کہ پدم کے علاوہ تمام علاقوں میں DG سیٹس کے ذریعے بجلی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جائے. PHE سے سرما میں پانی کی غیر فعال سپلائی کی مسائل کا جلد از جلد حل کرنے کی ہدایت دی. DC نے آوارہ کتوں کے مسائل پر توجہ دینے نیز ICDS سرگرمیوں میں سیلف ہیلپ گروپوں کی مصنوعات کو فروغ دینے کی ہدایت دی گئی. اجلاس میں تمام متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے. بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا سے ملاقات کی. انہوں نے وزیر دفاع کے ذریعے شیوک سرنگ کے افتتاح کی تیاریوں، نیز لداخ میں نیومو پدم درچا روڈ اور
لیکوں شیوک روڈ سمیت دیگر اہم سڑک منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ بیارو سربراہ نے پینگونگ لیک کے راستے پر کیفیٹیریا کی تعمیر کی تفصیلات بھی بتائیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے بیارو کی دور دراز علاقوں میں سڑک کے رابطے کی بہتر بنانے کے کاموں کی سراہنا کی۔ کرشی وگیان کیندر کرگل نے سرحدی سب ڈویژن دراس کے مشکو گاؤں میں صحت مند شہریوں کے لیے صحت مند مٹی کے عنوان سے ورلڈ سوائل ڈے منایا۔ اس موقع پر کونسلر دراس عبدالصمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ KVK کے سربراہ ڈاکٹر نسرین فاطمہ نے کسانوں سے نامیاتی کاشتکاری اپنانے، مٹی کے ٹیسٹ کروانے اور کیمیائی کھادوں کے استعمال میں کمی کی اپیل کی۔ انہوں نے زور دیا کہ مٹی کی صحت انسانی صحت اور خوراک کی حفاظت کی بنیاد ہے۔ مقامی کسانوں نے اس آگاہی پروگرام کو مفید قرار دیتے ہوئے KVK کا شکریہ ادا کیا۔ لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل سب آرڈیننس سروس ریکروٹمنٹ بورڈ نے حال ہی میں منعقدہ 12ویں اور میٹرک سطح کے OMR پر مبنی تحریری امتحانات کے آنسر کیز جاری کر دی ہیں۔ 5 دسمبر 2025 کو جاری سرکاری نوٹس کے مطابق یہ امتحانات 23 نومبر 2025 12ویں لیول اور 30 نومبر 2025 میٹرک لیول کو منعقد ہوئے تھے۔ بورڈ نے تمام امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آنسر کیز کا بغور جائزہ لیں۔ جو امیدوار اعتراض کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹس جاری ہونے کی تاریخ سے 7 دن کے اندر ایسا کر سکتے ہیں۔ اعتراض صرف آنسر کی میں موجود سوالات پر ہی کیے جا سکتے ہیں۔ اعتراض یا تو LHDC کے SSRB کے سیکرٹری کے دفتر میں جمع کرائے جا سکتے ہیں یا پھر ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ نوٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ مقررہ مدت کے بعد کسی بھی صورت میں اعتراض قبول نہیں کیے جائیں گے اور اعتراضات پر بورڈ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ملک کی تاریخی بابری مسجد کے انہدام کو آج 33 سال پورے ہو گئے۔ انہدام کی 33 برسی کے موقع پر ریاست اتر پردیش کے کئی اضلاع میں ہائی الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے علاقے ایودھیا میں واقع تاریخی بابری مسجد کو 6 دسمبر 1992 کو انتہا پسند ہندوؤں نے منہدم کر دیا تھا۔ بابری مسجد انہدام کے وقت اتر پردیش میں BJP کی حکومت تھی۔ اطلاعات کے مطابق آج بابری مسجد کے انہدام کی 33ویں برسی کے پیش نظر انتظامیہ نے ایودھیا اور سنبل سمیت اتر پردیش کے کئی اضلاع میں ہائی الرٹ کا اعلان کیا ہے۔ ایودھیا میں سنہ 1528 میں تعمیر ہونے والی تاریخی بابری مسجد کو 6 دسمبر 1992 کو انتہا پسند ہندوؤں نے توڑ کر زمین بوس کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑک اٹھے تھے۔ ان فسادات میں ہزاروں افراد مارے گئے تھے جن میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی۔ واضح رہے کہ بابری مسجد کی جگہ اب رام مندر واقع ہے، جس کا افتتاح 22 جنوری 2024 کو ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک بڑی تقریب میں کیا گیا تھا۔ رام مندر کی تعمیر کا عمل 25 نومبر 2025 کو پورا ہوا۔ یہ عمل ایک مذہبی تقریب کے ساتھ مکمل ہوا۔ سعودی عرب کے انٹیلیجنس ادارے کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی بن فیصل نے کہا ہے کہ خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل ہے، نہ کہ ایران۔ مغربی ایشیا اور افریقہ اجلاس کے موقع پر انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسرائیل مشکلات کی اصل وجہ ہے اور امریکہ کو چاہیے کہ اسے لگام دے۔ ترکی بن فیصل نے لبنان، غزہ اور شام پر صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تل ابیب یہ سمجھ رہا ہے کہ علاقے میں اس کا کوئی وزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب اردن اور غزہ پر صہیونیوں کے لگاتار حملے اور لبنان پر نام نہاد جنگ بندی کے باوجود تل ابیب کی مسلسل جارحیت سے خطے میں امن کا پیغام نہیں ملتا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔